سوال سے بتا رہے تھے دوسری خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ناظرین وہ تھی کہ نیب ترمیمی کیس جو کہ اچانک سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے، اب یہ کب کیس لگا ہے، اس کی سماعت کب ہوگی، ذوالقرنین اقبال ہمیں بتائیں گے۔ جی ذوالقرنین بتائیے گا۔ دیکھیں 18 اگست کو چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اجاز الحسن پر مشتمل بینچ ہے جو اس کیس کی 48ویں سماعت کرے گا۔ اس سے پہلے 47 سماعتیں ہو چکی تھیں اور 16 مئی کو جو گزشتہ سماعت ہوئی تھی اس میں عدالت نے کہا تھا کہ جن شکوں کے اوپر اعتراض ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کو، کیونکہ وہی پٹیشنر ہیں اس میں، خواجہ حارث، اس کا ایک کمپیریٹیو چارٹ دے دیں کہ پہلے وہ شکیں کیا تھیں، اب ترمیم کے بعد کیا ہوں گی اور وہ کن بنیادی حقوق سے متصادم ہیں۔ 16 مئی کے حکم میں کہا تھا کہ وہ یہ چیز جمع کروائیں اور اس کی ایڈوانس کاپی وہ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان کو دیں تاکہ ان کا جواب بھی اس پر آ جائے۔ دونوں جوابات جب عدالت تک پہنچ جائیں گے تو کورٹ کا یہ کہنا تھا اگر تو مزید سماعت کی ضرورت ہوئی تو عدالت سماعت کے لیے میں اس کیس کو مقرر کرے گی، ادروائز عدالت اپنا فیصلہ محفوظ کر کے جاری کرے گی۔ اب جو گزشتہ ہفتے تک تو جو ہیں خواجہ حارث ان کی جانب سے وہ جواب اور اعتراضات جمع نہیں کروائے گئے تھے۔ اچھا میرے پاس وقت کی کمی ہے، آپ نے کافی حد تک ہمیں بتایا کہ نیب ترمیمی کیس میں کیا ہوا۔ ذوالقرنین طیب سے ذرا میں جانوں طیب، یہ سپریم کورٹ میں جو ملک میں الیکشنز کے حوالے سے 90 روز میں کرائے جائیں ایک آئینی درخواست دائر کی گئی ہے، درخواست میں کیا موقف اختیار کیا گیا؟ جی یہ درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے دائر کی گئی ہے اور واضح طور کے اوپر یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ملک بھر میں انتخابات جو ہیں وہ 90 روز کے اندر کرائے جائیں، کیونکہ 90 روز کے اندر انتخابات کرانا جو ہے وہ ایک عینی کمانڈ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے مشترکہ مفادات کونسل کے جو حالیہ فیصلے ہیں ان کو کالعدم قرار دینے کی بھی استدعا کی اور یہ کہا گیا ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل نے نئی مردم شماری کی منظوری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ مشترکہ مفادات کونسل کا جو اجلاس ہوا، جو میٹنگ ہوئی، وہ بھی غیر قانونی تھی، کیونکہ اس میں جو ہے وہ جو ہے بلوچستان اور کہ اس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو 2 نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ شامل ہوئے تھے، تو اس وجہ سے کورم ہی پورا نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب کورم ہی پورا نہ ہو تو اس کے فیصلوں کو کیسے قانونی مانا جائے؟ کسی وجہ سے سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلوں کو غیر قانونی قرار دیا جائے اور 90 روز کے اندر انتخابات کو یقینی بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا طیب بلوچ، ذوالقرنین اقبال، ہمارے دونوں نمائندگان کورٹ کی خبر میں ایک اہم معاملات جو چل رہے ہیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں۔ صحافتی اصولوں پر کاربند بول نیوز نے رکھی روایت برقرار۔ بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد۔ ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر۔ پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج۔ بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات۔ بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا۔ آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا، کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔